رجوع نمبر 1 جو سب سے پہلے میں نے کیا وہ داڑھی کے مسئلے میں تھا۔ میں نے مسئلہ 33 ریکارڈ کروایا تھا آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے۔ اس میں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص مٹھی سے لمبی داڑھی رکھے تو یہ افضل ہے، اور مٹھی داڑھی سنت ہے۔ صحابہ اکرام کی بھی اور نبی علیہ السلام کی تو نیچرلی مٹھی تھی، لیکن جس کی نیچرل بڑھ جائے تو وہ اگر لمبی رکھتا ہے تو وہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا اور میں نے اس کے اوپر اپنا رجوع ریکارڈ کروایا کہ نہیں، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں، نحر سے، اس وجہ سے وہ اپنی داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتا ہے، جس طرح کہ صحابہ اکرام کاٹتے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اس شخص کے لیے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا افضل ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی ہے ہی نیچرل مٹھی تھی، میری نیچرل جتنی بھی ہوگی میں اتنی ہی رکھوں گا اور کاٹوں گا نہیں، تو وہ اس کے لیے تو افضل ہو سکتی ہے، اوورآل اسے افضل نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح میں نے داڑھی کبھی نہیں کاٹی، ضرورت ہی نہیں پڑی، مٹھی سے زیادہ کئی بال ہیں میرے، تو میری نیچرل اتنی ہے۔ تو یہ میرا پہلا رجوع تھا جو میں نے داڑھی کے مسئلے میں اعلانیہ کیا، الحمدللہ۔ رجوع نمبر 2 وہ جہری نمازوں میں قرات کا ایشو تھا، وہ بھی آلموسٹ 10 سال پہلے میرا مسئلہ نمبر 84 ریکارڈ ہوا تھا فاتحہ خلف الامام سے متعلق۔ اس وقت بھی میں نے راستہ چھوڑا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے اور پیچھے مقتدی کا سن لینا کافی ہے، ہم ان کی نماز کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن ہم امام کے پیچھے جہری نمازوں میں بھی قرات کریں گے، خواہ وہ وقفے نہ دیتا ہو تب بھی۔ اس سے پھر میں نے رجوع کیا کہ نہیں، جب وہ وقفے دے گا، جس طرح میں تو دیتا ہوں الحمدللہ، میں تو تینوں جہری نمازوں میں پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے امامت کروا رہا ہوں، میرے پیچھے سارے پڑھتے ہیں، ہم تو قیام اللیل میں بھی وقفہ دیتے ہیں سورہ فاتحہ کا۔ لیکن اگر کوئی جہری نمازوں میں وقفہ امام نہیں دے رہا تو آپ کا سن لینا کافی ہے۔ تو یہ میں نے اس پہ رجوع ریکارڈ کروایا اور اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز گواہ ہیں، مجھے آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رجوع نمبر 3 میں نے کیا تھا رکوع میں رکعت ملنے کے حوالے سے، کہ رکوع میں جو رکعت ملنے کا ایشو ہے، اس میں تفرد ہے صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور چند اہل حدیث کا۔ ادروائز اہل سنت کے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک اور اہل تشیع بھی، یہ سب کے سب قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اور اس کیس میں وہ قیام کے اندر جو قرات ہے وہ ایکسیپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہوئی ہے، لیکن اس کی روٹین نہ بنائی جائے۔ اس کے حوالے سے میں نے دلائل ذکر کیے ہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، نیو امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ، اس میں نے قرات کا ایشو بھی ڈسکس کیا اور رکوع میں رکعت ملنے کا، اور یہ صحابہ کرام کے فتووں کی بنیاد پہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ رکوع میں ملا اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ایک رکعت مکمل کی، تو ابن مسعود نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تیری نماز مکمل ہو چکی ہے، رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ یہ سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ یعنی یہ کوئی ذاتی فتوے نہیں ہیں کسی بڑے عالم کے یا محدث کے یا فقیہ کے، یہ صحابہ کرام کا فتویٰ ہے۔ تو میں نے اس پہ رجوع کیا کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ مجھے تو اللہ کا شکر ہے اس تکلیف سے گزرنا ہی نہیں پڑتا، میں تو 5 نمازوں میں امامت کرتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جماعت قائم ہونے سے پہلے ہی مسجد میں ہوں، لہٰذا مجھے اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا۔ رجوع نمبر 4 میں نے کیا تھا وہ باپا جانی کے حوالے سے۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا جی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی چپل الٹی ہو جائے، یعنی اس کا تلوا آسمان کی طرف ہو جائے، تو آپ نے وہ چپل سیدھی نہیں کرنی۔ تو میں بھی جناب پھر بغیر ٹکٹ کے ان کے اوپر چڑھ دوڑا، ویڈیو ریکارڈ کروا دی۔ وہ جب ویڈیو 4-4.5 لاکھ پہ پہنچ گئی، اور مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے تو ویڈیو میں بالکل الٹ بات کی ہوئی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بات انہوں نے کی ہوئی ہے۔ پھر میں نے اس دوست کے ساتھ جو تو کی وہ کی، اس کے بعد پھر میں نے نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ایسا رپورٹ ہوا ہے، نہ اس کے بعد، جب تک میں خود دیکھ نہ لوں، پوری تسلی نہ کر لوں،
میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا، اسی لیے میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بناتا کہ بعد میں ٹویٹس جو ہیں وہ جس ملک میں ISPR کے DG کو اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے تو رجوع ریکارڈ کراتا رہوں، پہلے تھوڑے کٹے میں کھولے انہیں ایک اور کھول لوا، اس لیے میں بڑی تسلی کے ساتھ معاملات کو دیکھ کے کوئی رائے قائم کرتا ہوں۔ بہرحال ان واقعات سے آپ لرن کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام اگر غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر کے 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، حضور کے داں شہید نہ ہوتے، تو صحابہ کرام کی ٹریننگ کیسے ہونی تھی؟ کل کو رومنز اور پرشینز کے خلاف اس طرح کی حکم عدولی افورڈ ہو سکتی تھی؟ کیا صحابہ سپر پاورز کا مقابلہ کر سکتے تھے اتنے لوز ڈسپلن کے ساتھ؟ اگر وہ غزوہ احد والی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں انہیں ڈانٹ پلا کے ان کی اصلاح نہ کی ہوتی؟ تو ان واقعات سے آپ لرن کرتے ہیں، یہ اللہ کی ہمیشہ سنت رہی ہے۔ پھر میں نے اس کے اوپر وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروائی، اس پہ رجوع بھی ریکارڈ کروایا اور معذرت کی میں نے۔ 5واں جو میرا رجوع تھا وہ 12 ربیع الاول کے روزے سے متعلق، آلموسٹ آج سے میں نے 11 سال پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ 12 ربیع الاول کا آپ روزہ اگر رکھ لیں تو یہ جائز ہے، لیکن پھر بعد میں میری توجہ اس حوالے سے دلوائی گئی کہ سوموار کا روزہ تو ثابت ہے صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اور قرآن کے نزول کی خوشی میں، لیکن 12 ربیع الاول کا روزہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوا، تو میں نے اس پہ پھر اپنا رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ 12 ربیع الاول کا روزہ آپ نہیں رکھیں گے، آپ نے میلاد کی خوشی منانی ہے تو صحیح مسلم میں جو آیا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پیر کا ہی روزہ رکھیں گے، 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں۔ رجوع نمبر 6، آلموسٹ 8-9 مہینے پہلے میرے سامنے ایک پرچی آئی، وہ پڑھتے پڑھتے میں اختلاط کا شکار ہو گیا۔ یہ محدثین کے ہاں ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ دو چیزیں مکس ہو جانا، اگرچہ پڑھا آپ نے کچھ اور ہوتا ہے لیکن آپ کا دماغ کہیں اور گیا ہوتا ہے، اس وقت اس سے ملتی جلتی کسی بات کے ساتھ وہ مکس ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، امام بخاری امام مسلم کو بھی اختلاط لگا ہے کئی معاملات میں، اور وہ آج تک کتابوں میں ہے، راویوں کے ناموں میں ان کو اختلاط لگ گیا، بعد کے لوگوں نے بتایا نہیں یہ امام بخاری نے راوی کا نام غلط لکھ دیا، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ وہ اختلاط اس طرح ہوا کہ مجھے ایک پرچی کسی نے بھیجی کہ جی وہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ تو پاپا جانی نے کہا ہے۔ اچھا، میرے دماغ میں یہ تھا جو ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا، چونکہ میں بھی دعوت اسلامی میں رہا، کہ جی زیادہ ہنسنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ ساری وہ جھوٹی روایتیں ہیں جو گھڑی گئی ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہے نا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، اس پہ بھی جتنی روایتیں ہیں وہ کمزور درجے کی ہیں۔ ایک روایت جامعہ ترمذی سنن ابن ماجہ میں حسن درجے تک پہنچتی ہے، لیکن بہرحال وہ روایت تو موجود ہے۔ تو وہ بعد میں مجھے کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی کہ جی اس طرح روایت موجود ہے، میں نے جب چیک کی تو میں نے پھر 2-3 مختلف ویڈیوز کے اندر اس کے حوالے سے رجوع ریکارڈ کروایا کہ یہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اور وہ اختلاط ہو جاتا ہے کسی بندے کو۔ رجوع نمبر 7، آج سے آلموسٹ 6 سال پہلے میں نے ایک جو ہماری مجلس چلا کرتی تھی نا، ان مجالس میں نے ایک ویڈیو میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی، سورۃ النساء کی آیت کے کانٹیکسٹ میں، شان نزول کے طور پر، اور اب وہ حدیث کے قرائن بتا رہے تھے کہ میں نے رزلٹ تو بالکل ٹھیک نکال لیا، لیکن وہ رزلٹ درست نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے جو پھوپھی زاد تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا، پانی لگانے کے کانٹیکسٹ میں، باغ کو پانی لگایا جاتا تھا نا، تو آج کل بھی آپ کو پتا ہے گاؤں ایریا میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، پانی کی وہ جو نکالی ہوتی ہیں نالیاں ان کے اوپر۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے پورے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا۔ اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے نا، اسی لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر اس پہ ترا یہ کہ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر فیصلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں،
اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے پہ. صرف اوپر اوپر سے نہیں ماننا کہ چلو جی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو مانتے ہوئے یا قانون کی حکمرانی کو مانتے ہوئے میں کر لیتا ہوں لیکن وہی میرے نال زیادتی ہے. نہیں، رسول اللہ کے کیس میں آپ دل میں بھی اگر خیال لے کر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایمان سے فارغ. یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ، تو میرا رزلٹ بالکل جینون تھا. میں نے کہا کہ وہ منافق تھا. اب جب میں نے بولا یہ منافق تھا تو قرائن کے مطابق تھا. جس طرح بخاری مسلم میں کہ ابن ابی بلتہ نے جب نبی الاسلام کی مخبری کر دی تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں کہ جس نے نبی کا راز لیک کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے. ایٹیچیوڈ منافقانہ تھا اس کا، لیکن تھا وہ بدری صحابی، دنیا سے مغلوب ہو گیا. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی صحابی کو بھی کافر کہہ لیتا ہے نا تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لوٹے گا. جو یہ مجھے کہہ رہے تھے جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جی جو اپنے علم کی بنیاد پہ کہتا ہے اس تک بات یہ پہنچی ہے وہ تو کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر انجینئر صاحب حضرت ابوبکر کو تو چھوڑ دیں، میں تو اپنے مخالفین علماء کو بھی اگر کافر کہتا ہوں نا تو میں کافر ہو جاؤں گا. میرا معاملہ الگ ہے. اور یہ بات امام بخاری نے لکھی ہوئی صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو، ابن ابی بلتہ والی حدیث کو. لیکن بیچاروں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہمارے اوپر امتحان آنا ہے کہ تمام علمی بحثیں جو کتابوں میں تھیں وہ عوام میں آ جائیں گی. تو میں نے تو اپنی جگہ بالکل جینون بات کی. تو ایک ہفتے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہمارے آئے، انہوں نے وہ پبلک سیشن جو تھا مجلس ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی مجھے کہا کہ جی علی بھائی آپ نے جو بیان کیا وہ تو منافق نہیں تھا. میں نے کہا نہیں وہ منافق تھا، وہ قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں کہ تم مومن نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے اسی کو منافق کہا ہوا ہے نا. بالکل قرآن تو یہی بتا رہے ہیں نا، اس موقع پہ نازل ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں جی اس کا ایک طریق بخاری میں دوسری جگہ ہے، اس میں الفاظ ہیں ایک انصاری صحابی. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ حدیث کا نمبر ہے. میں نے کھول کے دیکھا. اب بھی میں تعویل کر سکتا تھا کہ صحابی وہ قانوناً تھا، وہ تو عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے صحابی کہا ہے. لیکن میں نے کہا نہیں یار یہ بہت دور کی بات ہو جائے گی. جب یہ لکھا ہے نا انصاری صحابی تو پھر ہم ابن ابی بلتہ والا حکم ہی لگائیں گے. جس طرح حضرت عمر نے اس کو بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا، اگر بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ دیں، اتنے بڑے صحابی، تو میں تو شاہی کوئی نہیں. اور میں جس انصاری کو کہہ رہا ہوں وہ ابن ابی بلتہ کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں. تو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا. اس طرح اینالوجی کا فرق بعض اوقات لگ جاتا ہے. تو یہ میرا وہ رجوع تھا، رجوع نمبر 7. اسی کی آپ ایکسٹینشن کر لیں. یہ جو پچھلے ہفتے ہماری ایک پوسٹ بھی اپلوڈ ہوئی تھی، رجوع نمبر 8 کہہ لیں اسے، وہ حرمت والے رشتوں سے متعلق. کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو پھر اینالوجی بنانے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ اینالوجی صحابہ کرام سے بھی مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی. وہ حرمت والے جو رشتے رپورٹ ہوئے ہیں نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر، ان کے کانٹیکسٹ میں میں نے بیان کیا تھا. مجھے پرچی آئی تو میں نے وہ پرچی پڑھی. اس میں تھا کہ کیا بھتیجی اور بھانجی کی جو آگے سے اولاد ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. اور میں نے قیاس کیا کہ خالہ اور پھوپھی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن خالہ اور پھوپھی کی اولاد کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. تو میں نے اینالوجی اسی طریقے سے بنائی جس طرح کہ حضرت عمر نے اینالوجی بنا لی تھی ابن ابی بلتہ کو منافق کہنے کی، یا مجھ سے مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی ایک انصاری صحابی کو منافق کہنے کی، کیونکہ اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا اور کتنا گستاخانہ جملہ بولا کہ یہ آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. مجھے بتائیے اس سے زیادہ توہین ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اپنی جگہ وہ اینالوجی بنائی. پھر کیا ہوا کہ اسی ویک کے اندر، حالانکہ اتوار تو آ جانی تھی، میں نے اتوار کو بولنا تھا، لیکن مجھے منڈے یا ٹیوزڈے کو کاشف بھائی ہیں ہمارے فیصل آباد میں، مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ڈیسنٹ آدمی ہیں. انہوں نے مجھے کال کی کوئی دن 11 بجے. مجھے کہنے لگے کہ اس طرح آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے تو آپ نا اس کے اوپر تحقیق کریں، کیونکہ میں نے مختلف علماء سے پوچھا تو سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھتیجی اور بھانجی کی اولاد بھی اپنی بیٹی کی اولاد میں داخل ہے. میں نے کہا کوئی دلیل دی ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں دلیل تو نہیں دی ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے. میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خالہ اور پھوپھی بھی تو محرم رشتے ہیں اور ان کی اولاد آگے سے آپ کے لیے نامحرم ہے اور آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں.
تو ان کا یار میں نے تو اس طرف سوچا نہیں، واقعی ادھر تو یہ انالوجی بنتی ہے تو ادھر یہ کیوں بنتی ہے؟ تو میں نے کہا اس پہ کوئی دلیل، کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے تو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ نا اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں گا۔ کہتے ہیں پھر مجھے ٹائم دیں۔ پھر انہوں نے مختلف علماء سے رابطہ کیا، اور انہی میں سے ایک عالم دین تھے دیوبند مکتب کے، مولانا اسحاق صاحب کے وہ بڑے چاہنے والے اور ان کے اسٹوڈنٹس میں سے، ان کی آڈیو ریکارڈنگ انہوں نے مجھے واٹس ایپ کی اکیڈمی کے نمبر پہ، میں تو آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ یوز ہی نہیں کرتا، اور مجھے انہوں نے ٹیکسٹ کیا کہ وہ آپ واٹس ایپ سن لیں۔ تو اس دوران پیرلل میں نے مختلف علماء کے ساتھ رابطہ کیا۔ کسی عالم نے بھی مجھے کوئی آیت حدیث پیش نہیں کی، کیونکہ اس طرف کسی کا پہلے دھیان اس طرح گیا نہیں ہوا تھا۔ ساروں نے کہا جی ہمیں ٹائم دیں، میں نے کہا ٹائم لے۔ پھر میں نے مکتبۃ الشاملہ میں خود سرچ کیا، میں نے تفسیر ابن کثیر کھولی اور بڑی تفسیریں کھولی، کسی میں یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا یار یہ اتنی حیران کن بات ہے، اس کو ڈسکس تو کریں ہاں یا نہ میں۔ دور دراز کی تفسیر میں نا مجھے یہ ملا، بعض لوگوں نے آگے لکھ دیا کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو اولاد ہے نا وہ بھی بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ہی داخل ہوگی، اور ساتھ لکھا ہوا اس پر اجماع ہے۔ یعنی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے، یہ نسل در نسل مسلمانوں نے اجماع سے اس آیت کی تفسیر یہی سمجھی ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں پھر مزید تحقیق میں پڑا، پھر میں نے کچھ شیعہ علماء سے رابطہ کیا، پاکستان کے بھی، عراق کے، ایران کے، وہ بھی سارے کھول کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی کوئی حدیث تو اس حوالے سے نہیں ملتی، یہ اجماع ہی چل رہا ہے اس کے اوپر۔ پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ اگر سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں اجماع چل رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کا تو منہج یہ ہے کہ قرآن، سنت، اجماع اور پھر اجتہاد اور قیاس۔ ویسے حنفی تو پہلے نمبر پہ قیاس اور اجتہاد مانتے ہیں، قرآن و سنت تو ان کے آگے شاہی کوئی نہیں، لیکن ہم تو پتہ ہے سنی منہج پہ ہیں، سنی فرقے میں نہیں ہے۔ تو پھر میں نے پوری تسلی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس پوسٹ پہ لکھا، اور میں نے پوری اس کی دلیل لکھی کہ جس طرح خالہ اور پھوپھی اگرچہ محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کے لیے حلال ہے، یہ انالوجی آپ کی بھتیجی اور بھانجی پہ نہیں لگے گی۔ اگرچہ بھتیجی اور بھانجی محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کی اپنی سگی اولاد کی طرح کاؤنٹ ہوگی، حالانکہ وہ سگی اولاد نہیں ہے، وہ آپ کے بھائی کی اولاد ہے۔ تو لیکن چونکہ اس پہ اجماع تھا تو میں نے لکھا اس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے، اور جب اجماع ہو کسی بات کے اوپر پھر قیاس اور اجتہاد پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو میں نے اتوار کا انتظار بھی نہیں کیا، ایک پوسٹ بنائی، اور دیکھیں پوسٹ پہ کیا لکھا ہوا تھا، رجوع، توبہ اور کلیریفیکیشن۔ ان کی تو موت ہے یہ توبہ کا لفظ لکھ دیں، انہوں نے تو چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ سے توبہ نہیں کی ہوئی ہے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کے ساتھ۔ تو میں نے اس پہ توبہ کا لفظ بھی لکھا، اور پھر بعض لوگوں نے نیچے کومنٹس کیے کہ اس پہ ویڈیو بنائے، میں نے کہا انشاءاللہ ویڈیو میں کلیریفیکیشن دے دوں گا۔ اور دیکھیں اس شر میں سے کتنا بڑا خیر نکلا کہ میں نے وہ سارے کے سارے رجوع جو 15 سالوں میں تھے وہ ایک جگہ جمع آج کر رہا ہوں، اس کی برکت سے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے نا، یہ 8 مکمل ہو گئے جی رجوع، اور اب رجوع نمبر 9، اور وہ رجوع نمبر 9 حال ہی میں تازہ میں نے کیا ہے کہ مزارات پہ آپ جا سکتے ہیں۔ میں شروع دن سے مخالف تھا کہ قبروں پہ جانا ہے، جو مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں۔ اور میں نے کہا تھا یہ مزار جو ہے نا یہ رسول اللہ کی نافرمانی میں بنائے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم میں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے، ان پہ بیٹھنے سے۔ مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی سال میں نے اس پہ رجوع کیا ہے۔ ویسے ہے ہی رجوع خطرناک ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژ ہے۔ میں نے کہا تھا آپ مزار پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ نے مزار پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور بلند آواز سے کہنا ہے کہ اے اللہ یہاں جو بابا دفن ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ جو یہ اپنی زندگی میں چھپ چھپ کے کرتا رہا گناہ یا لوگوں کے سامنے کرتا رہا، چھوٹے گناہ اس کے بڑے گناہ معاف کر دے، اور آمین بھی اونچی آواز سے کہنا ہے۔ اور پھر کہنا ہے اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ اس پہ سام مسلط نہ ہو، اے اللہ اس بزرگ کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے۔ ویسے اینی دعاؤں تو پہلے ہی تسی بھی بزرگوں کو پہنچ جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے یہ تو پھر نہ جانے والی بات ہوئی نا۔ تو اس شرط کے ساتھ میں نے کہا تھا کیونکہ آپ وہاں اعلان حق بلند کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ جائیں۔
ویسے قبرستان روزانہ جائیں، لیکن مزارات تو اڈے بنے ہوئے ہیں شرک کے، اڈے بنے ہوئے ہیں رسول اللہ کی نافرمانی کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر جانا ہے تو تبلیغ کے لیے آپ جا سکتے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام بھی مشرکین عرب کے خیموں میں توحید کی دعوت دیتے تھے حج کے موقع کے اوپر، تو وہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ میرا رجوع نمبر 9 تھا۔ اور رجوع نمبر 10 جو میں نے بڑی مشکل سے کیا، جو میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ اختلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر رجوع کرنا پڑتا ہے۔ وہ آلموسٹ 8 سے 4 سال پہلے میں نے یا 3 سال پہلے کیا، اور وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کہنا۔ اس سے میں نے رجوع کیا کہ ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی، بلکہ وہ جان بوجھ کر تھی، اور احادیث اور آیات اسی پر گواہ ہے کہ ان کی غلطی کو کسی صورت اجتہادی نہیں کہا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ان کی غلطی اجتہادی قتل عمار سے پہلے کنسیڈر ہو سکتی ہے۔ قتل عمار کے بعد جب ان کے اپنے ساتھیوں میں سے بھی کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور انہیں آ کے سمجھایا، اس کے باوجود وہ اپنی غلطی پر اڑے رہے، اب اسے اجتہادی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس پہ میرا تفرد نہیں ہے، جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے نا سنیت کے، ان کے بڑے بابوں نے یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کتنے منافق ہیں عملاً کہ ان بابوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے اور میرا نام بغیر لانتوں کے نہیں لیتے۔ تو جڑے بڑھو نہ انہیں بابے نو پڑھو اور کہو کہ او رافضی سن، وہ اگر رافضی ہیں تو ان کی اپنی سنیت فارغ ہو جائے گی۔ تو آلموسٹ 3-4 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک شیعہ کے جلوس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کی، جس کو میں نے کنڈیم کیا، اور اس کانٹیکسٹ میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی کہ صحابہ کرام کو گالی دینا حرام ہے۔ اس میں نے سب و شتم والی ساری روایتیں ڈسکس کی، اور ایک اور ویڈیو اسی دوران میں نے ریکارڈ کرائی جس میں نے اجتہادی غلطی والے معاملے میں رجوع کیا، اور اس کا عنوان تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں۔ یہ میری بہترین ویڈیوز میں سے، جس میں نے پرانے سارے بزرگوں کے اقوال اس حوالے سے بتائے، اور ان میں نے ان کے حنفیوں کے بڑے بزرگوں کا حوالہ بھی دیا تھا، ملا علی قاری کا۔ ملا علی قاری 1014 ہجری میں فوت ہوئے، ان سے بڑا کوئی حنفیوں کا امام نہیں ہے۔ یہ چند بڑے اماموں میں سے ہیں امام حنیفہ کے بعد اس امت میں جن کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے، اور یہ کوئی لوکل امام نہیں ہے۔ ملا سے مراد آپ ملا عمر کی کوئی رشتہ داری نہ سمجھیے گا، یہ ملا علی قاری پوری دنیا میں اتھارٹی مانا جاتا ہے حنفیوں کے ہاں، کیونکہ اس نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی مرقہ، اور اس شرح میں چونکہ مشکات المصابیح تو احادیث کا مجموعہ ہے اور پوری فقہ حنفی کی موت ہے حدیثیں ڈسکس کرنا، تو اسے ایک شرح لکھنی پڑی فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کے خلاف۔ تو کوئی بڑا بندہ ہی چاہیے تھا نا جو ہر حدیث کو کاؤنٹر کر کے کہتا نہیں ہمارا امام صحیح کہہ رہا ہے، یہ حدیث غلط ہے۔ تو اس کے لیے ایک امام لانچ ہوا ملا علی قاری، جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے امام اور حنفیوں کے بڑے امام، اور بریلوی دیوبندی کی تقسیم سے پہلے کے ہیں وہ۔ ملا علی قاری نے مرقہ لکھی، اور اس میں جب حدیث آئی نا 5878 قتل عمار والی حدیث، تو اس میں انہوں نے کچھ جملے لکھے، اور اب یہ اردو ترجمے کے ساتھ تو اب انہوں نے شائع کیے دیوبندیوں نے، میں تو بہت پہلے اپنے پمفلٹ کربلا بارے میں اسے ڈال چکا تھا۔ انہوں نے جو جملے لکھے ہیں نا، میری ویڈیوز تو اس کے سامنے شائع کوئی نہیں۔ انہوں نے پہلا جملہ لکھا اس میں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب کی بیعت کر لیتے، یعنی انہوں نے واجبیت کا ترک کیا۔ جو مسلم میں آتا ہے جو بغیر امام کے بیعت کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ ساری حدیثوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان پہ واجب تھا کہ اپنے امام کو پہچانتے۔ نمبر 2، دنیا کی منفعت کے لیے، خلافت کے حصول کے لیے اپنی خواہش کو ترک کر دیتے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت علی کے خلاف وہ لڑے، وہ کوئی قصاص عثمان کا چکر نہیں تھا، بلکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ دیکھ لو، یعنی ایک بندہ اندر تک وڑ گیا ہے، وہ دل دیکھ اور فتویٰ لگا رہا ہے۔ اچھا، نمبر 3، وہ باطن میں باغی تھے، لیکن ظاہراً خون عثمان کو انہوں نے اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایوی نال لکھا ہے
جیسے یہاں پہ پولیٹیشنز کرتے ہیں نا, سامنے کوئی اور ریزن رکھتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اندر سے وہ باغی تھے, وہ حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں ماننا چاہتے تھے. پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت اور قصاص کو اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ ذرا یہ جملوں کے اوپر غور کریں. نمبر 4, انہوں نے کہا کہ قتل عمار والی حدیث تقتلہ الفئۃ الباغیہ 2812 2812 یہ میری بوتل ہوتے لکھے ہے. اچھا, قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی بغاوت کو ظاہر کر دیتی ہے. یہ چوتھا فکر. اور 5واں انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ کے عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. یعنی بجائے انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے, انہوں نے اپنے اس نفس کی پیروی کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا. مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی جملہ رہ گیا کہ کوئی بولتے؟ پھر پتہ کیا انہوں نے اینڈ پہ کہا, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانیں بند رکھیں. ہاں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ہلکی باتیں کر کے اور ڈائریکٹ حدیثیں بیان کر کے اپنی زبانیں بند کیے ہوئے ہیں, اور ملا علی قاری یہ سارے فتوے بیان کر کے بھی کہہ رہے ہیں زبان ہمیں بند رکھنی چاہیے. یعنی ملا علی قاری المتوفی 1014 ہجری, یقین کریں میں تو اس کے بعد انہیں دل سے کہتا ہوں رحمہ اللہ. ہاں, انہوں نے بتا دیا کہ یہ سارا اختلاف کرنا کوئی رافضیت نہیں ہے. اور دوسرا فتویٰ ملا علی قاری سے بھی بڑے امام جو ان سے بھی پہلے گزرے 855 ہجری میں فوت ہوئے, انہوں نے عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح لکھی. بدر الدین عینی, ایک ہی زمانے میں 2 امام ہیں. ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی, 852 ہجری میں فوت ہوئے, اور 855 ہجری میں 3 سال کے بعد انہی کے زمانے میں تھے فوت ہوئے بدر الدین عینی. انہوں نے بخاری کی شرح لکھی, اور انہوں نے بھی وہی کام کیا جو مشکات کی شرح لکھتے ہوئے فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے جو مولا علی قاری نے پاپڑ بیلے تھے نا, وہی پاپڑ بخاری کے خلاف بیلے بدر الدین عینی نے اپنی فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے, کیونکہ بخاری تو فقہ حنفی کے خلاف ہے. اچھا, انہوں نے بھی یہ کیا کہ وہ 7083 نمبر حدیث جو بخاری میں آتی ہے نا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں, اس کی وہ شرح لکھتے ہیں. اور یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ ایک تابعی جو ہیں وہ حضرت علی کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں, تو ابو بکرہ صحابی انہیں روکتے ہیں کہ بھئی میں نے رسول اللہ سے سنا تھا جب ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں. اور پھر ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جو قتل ہو جائے وہ کیوں جہنمی ہے, قاتل تو جہنمی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مقتول نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا, وہ بھائی کامیاب ہو گیا, لہذا دونوں ہی جہنم میں. اس حدیث کو استغفر اللہ واتوب الیہ حضرت ابو بکرہ نے حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ کے اوپر فٹ کر کے اس میں کیا رزلٹ نکالا کہ دونوں جہنمی ہیں. تو غلطی لگ گئی ان کو. انجینئر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتا ہے انجینئر ابو بکرہ, تو یہ رافضی کہہ دیتے, لیکن وہ انجینئر نہیں تھے نا, سمپل صحابی تھے, وہ ابو بکرہ کہہ دیا. اب یہ اتنی خطرناک بات تھی, اور یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں ان کا فتویٰ پھینکنے والا ہے. یہ حدیث اس کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے. یہ حدیث اس صورت میں اپلائی ہوگی جب کوئی ناحق کسی کے خلاف تلوار اٹھائے, کوئی لسانیت کی بنیاد پہ لڑے. لیکن جب سورہ الحجرات میں آیا کہ جب مومنوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے, اسی کے تحت حضرت علی نے جنگ جمل صفین اور نہروان لڑی تھی. حضرت علی سے زیادہ کوئی قرآن نہیں جانتا تھا. یہ حدیث حضرت علی پہ نہیں فٹ ہوتی تھی نہ حضرت عائشہ پہ. حضرت علی نے جنگ بالکل حق کے اوپر کی. اس کے اوپر خیر میں الگ سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہے. بہرحال یہ جو حدیث ہے نا 7083, اس کے کانٹیکسٹ میں بدر الدین عینی نے لکھا کہ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا اور حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے, کیونکہ حضرت علی حق پہ تھے اور دونوں مجتہد تھے. تو بدر الدین عینی پتہ کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر کیسے ملے گا جبکہ ان تک قتل عمار والی حدیث پہنچ چکی تھی. سرکار 2812 سارے دے گاٹے فٹ ہوئی جے. دیکھ لو ملا علی قاری متاثر ہوا 2812 تو تائیں انہیں کیا نا 5878 نمبر حدیث. اچھا بدر الدین عینی بھی کہتا ہے 2812 آ گئی ہے, ہوں ابھی نہیں گل سی کیوں بنی ہے. ہاں یہ 2812 ایویں نہیں بوتل اتنے لکھی ہوئی ہے. دوسرا تھلے لکھا ہے فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, ایویں لکھا ہوا ہے.
اچھا تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ جب قتل عمار والی حدیث موجود ہے اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ان کو 1 اجر ملے گا؟ پھر اینڈ پہ انہوں نے جملہ بڑا سخت بولا، انہوں نے کہا کہ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے برابر، بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے؟ اللہ تعالیٰ انہیں اگر بخش دینا ان کے لیے یہی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے، اجر تو چھڑ دو۔ اچھا اب چونکہ وہ انجینئر بدر الدین عینی نہیں تھا لہذا وہ رافضی نہیں ہوا، سمجھ رہی ہے آپ کو بات کی؟ اور یہ بات بالکل بدر الدین عینی کی درست ہے، کیونکہ یہ حدیث غلط فٹ کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر حکمران وقت اجتہاد کرے، صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر ہیں، غلط اجتہاد کرے تو 1 اجر۔ اور اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حاکم وقت کا اجتہاد، یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل، صفین، نہروان نعوذ باللہ غلط بھی لڑتے 1 اجر مل جاتا پھر بھی، اور الحمدللہ انہوں نے بخاری مسلم کی روشنی میں صحیح لڑی ہے تو 2 اجر ہیں۔ مخالف کے اجر کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے، یعنی خلیفہ راشد کا باغی اور ان کے خلاف کھڑے ہونے والا شخص مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے پھر کہو کہ حضرت عثمان کے مخالفین جو تھے، وہ جو صحابہ تھے وہ بھی مجتہد تھے، جو منکرین زکات حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہوئے وہ مجتہد تھے۔ اللہ رسول آخرت کو تو مانتے تھے نا، صرف وہ کہتے تھے کہ ہم زکات نہیں دیں گے۔ اس طرح مطلب رزلٹ نکالے جاتے ہیں۔ صرف حضرت علی کی باری آتی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھیں پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑی ہے، نہ پچھلے چڈے نہ اگلے چڈے۔ ہاں علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے، شے ہی کوئی نہیں۔